लोगों को डुबो के विजिट कर रहे हैं। सतलुज पे भी सैलाब हम लोग लेके आए हैं क्या? तो ये आपका मुझे सवाल बड़ा अजीब सा लगा कि डुबो दिया हमने। आधे से ज्यादा तो वो बंदे आए होते हैं अभी लोग बनाने के लिए जिनका यहाँ पे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कई लोग तो ऐसे यहाँ पे किराए के घर में रह रहे हैं। लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि आप यहाँ से निकल जाएं। लाहौर शहर की तकरीबन 30 के करीब सोसाइटियों के अंदर पानी आया। सिर्फ लोगों ने ये पार्क व्यू का नाम इस्तेमाल किया। ये वही टोला था जिसने हमेशा इंतशार पाकिस्तान में फैलाया है। रूडा को बनाने वाला इमरान खान ही है। बहुत सी बेटियों के जहेज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गए, तो उनके लिए आप क्या उनको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये चीजें बात की। लोग कह रहे हैं कि अरब की आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर बना दी लेकिन डैम नहीं बनाया। वो डैम वाली सरकार भज गई है। कहाँ गया डैम? पैसा कहाँ गया? लोंडे लबाड़े यहाँ पे खुश है और खामोश है। बस उनके डैडी जान गए थे और उन्होंने ये किया वो किया। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्क व्यू सोसाइटी में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन जनाब मलिक ज़मान साहब, जो कि सोशल मीडिया पर भी अक्सर वायरल रहते हैं। तो इनकी कुर्बतें और इनके जो रवाबित हैं वो अलीम खान साहब के साथ बहुत हैं। और यहाँ पे हम रैंडम जो है वो जो सैलाब की सूरत हाल के बारे में यहाँ पे एक जो कि सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट थी कि पूरे जो कि पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो डूब चुकी है और लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं और उनका पुरसानी हाल है, कोई हाल नहीं पूछने वाला। तो मेरे साथ मौजूद हैं मलिक ज़मान साहब, इनसे जानते हैं कि इन्होंने आखिर क्यों लोगों को डुबो दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा कर। विजिट हो रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल विजिट हो रहा था जी। किस तरह विजिट हो रहा है? लोगों को डुबो के विजिट कर रहे हैं आप? ये आप कह रहे हैं लोगों को मैंने डुबोया है या हमारी कोई इंतजामिया ने डुबोया है? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आई है, कुदरती आफत है। तो इसका ये कोई अकेली इस पार्क की सिटी में अंदर नहीं आई, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आया है। आप अगर देखें कि डुबोया होता तो फिर डुबोने की बात ही है कि सतलुज पे भी सैलाब हम लोग लेके आए हैं क्या? ये आपका मुझे सवाल बड़ा अजीब सा लगा कि डुबो दिया हमने कौन सा डुबो दिया? अच्छा, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें इन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि आप यहाँ से निकल जाएं। हमें ये तसल्लियाँ दी जाती रही हैं कि खुदारा आप यहाँ पे रहें, हमारे ऊपर यकीन रखें कि हम आपको किसी भी किस्म की जो है परेशानी नहीं आने देंगे। और तब पता चला कि जब पानी जो हमारे सर से गुजर गया। बेसिकली यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि सैलाब आने से पिछले 4 दिन पहले हमने यहाँ पे दिन रात एक किया हुआ था। हमने यहाँ पे जितने भी थे हमारी अपनी जितनी मशीनरी थी, जो हमने मशीनरी बाइट से भी मंगवाई और यहाँ पे हमने बंद बांधा, एक बंद नहीं 3 बंद बांधे ऊपर नीचे करके। हमने काफ़ी हद तक जो मेहनत कर सकते थे वो की। बेसिकली ये बंद टूटा है यहाँ पे महकमा जंगलात वाली साइड से। बंद बेसिकली वो ट्यूब है जो आपके बिल्कुल ये राइट साइड पे आती है, वहाँ से पानी सारा अंदर आया है, जिसके साथ हमारा जो ब्लॉक रहता है, ब्लॉक बना हुआ है, उसका नाम है प्लाटीनियम। बेसिकली आया पानी वहाँ से प्लाटीनियम की साइड से। जब आया तो वो काफ़ी ज़्यादा भर गया यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका ये प्लाटीनियम ब्लॉक ज़्यादा मुतासर हुए। आज की कंडीशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्टल ब्लॉक हो गया, डायमंड ब्लॉक हो गया, ओवरसीज ब्लॉक हो गया। यहाँ पे तो लोग अपनी रिहायशियों पे वापस जाना शुरू हो चुके हैं। अब सिर्फ रह गया प्लाटीनियम का। प्लाटीनियम में भी आपको तकरीबन 2-2 फुट 2.5 फुट पानी रह गया है, वो भी सड़कों से नीचे है। ठीक है, कुछ बारिश हुई जी, अब कुछ बारिश होगी जिसकी वजह से पानी ज़्यादा आ गया होगा, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अदरवाइज़ ये है कि यहाँ पे पानी काफ़ी उतर चुका है। अब हमारी ये है कि अगली कोशिश कि हम अपने दोस्तों को, भाइयों को जो यहाँ पे हमारे रिहायशी है, इनको अपने घरों के अंदर आबाद करें। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि पार्क व्यू इंतज़ामिया ने अभी तक 125 के करीब ज़्यादा, बल्कि 125-30 से ज़्यादा ख़ानदानों को होटलों में रिहायशें दी हैं। उनका हम ख्याल भी रख रहे हैं। जो लोगों के घरों में आ रहे हैं हम उनको अकोमोडेट करके घरों में भी जा रहे हैं। उनके घर के जो और उनका वहाँ पे सफाई का मामला है या पानी का मामला है या किसी चीज़ का मामला है, वो भी कर रहे हैं। अब रह गए सिर्फ एक ब्लॉक। अब एक ब्लॉक जो प्लाटीनियम ब्लॉक है, पहले इसकी लाइट, ये टोटल लाइट बंद थी, अब लाइट भी चालू हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामूलात ज़िंदगी की तरफ जा रही है रिहायशी लोग। और पीछे जो मामलात है वो ये है कि जिन लोगों ने ये फ़्लेम उठाई थी, जिन्होंने ये की थी, मुझे ये बताएं आप कि लाहौर शहर की तकरीबन 30 के करीब सोसाइटियों के अंदर पानी आया। इस कदर तादाद में आया कि आपकी सोच भी नहीं हो सकती। आप किसी साइड पे और नहीं देखे, सिर्फ लोगों ने ये पार्क व्यू का नाम इस्तेमाल किया। क्या आपको थीम पार्क नज़र नहीं आया? क्या आप सवाल करना चाहूँगा, कोई सियासी मुफाद था जो पार्क व्यू का नाम इस्तेमाल किया गया? ये वही टोला था जिसने हमेशा इंतशार पाकिस्तान में फैलाया है। चाहे वो 9 मई का मामला हो,
چاہے پاکستان انڈیا کی جنگ کا معاملہ ہو، یہ وہی ٹولہ ہے جس نے ایک پروپوگنڈا کیا. اور دیکھیں روڈا کو بنانے والا کون ہے؟ روڈا کو بنانے والا عمران خان ہی ہے. 8 لاکھ کنال کے اوپر اس کی اپروول ہے، یہ روڈا کی اتھارٹی ہے. اس میں سے پارک ویو کا کتنا ہے جی؟ 11,000 کنال. بقایا آپ کو ایریا بھول گئے ہیں جہاں پہ سیلاب آیا ہے، صرف آپ نے پارک ویو کو پوائنٹ آف کیا ہوا ہے. کیوں؟ وجہ یہاں پہ کسی نے اتنی ہمت دکھائی، کسی نے کوئی آواز لگائی کہ ہم جتنے بھی ہمارے رہائشی ہیں ان کو ازالہ کریں گے. کسی نے ہمت کی، وہ واحد ورد مجاہد علیم خانی ہے جس نے یہ ہمت کی ہے، اور یہ اکوموڈیٹ کر بھی رہا ہے. اچھا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کروڑوں روپے کا جو فرنیچر ہے اور جو کہ بہت سی بیٹیوں کے جہیز جو ہیں وہ اس پانی کی نظر ہو گئے، تو ان کے لیے آپ کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ چیزیں بات کی ابھی ہم لوگوں کے گھروں کے اندر دیکھی جائیں، جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں وہ بات کی بات ہے، اس کو کس طریقے سے ہم نے مینیج کرنا ہے، کیا معاملات ہے، اس کی کیا لسٹیں بننی ہے. اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کئی لونڈے لپاڑے ہیں جن کا یہاں پہ رہائش بھی نہیں ہے، انہوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں ہمارا گھر ڈوب گیا، ان کا یہاں ہو گیا. یہ یار ہم پہلے ان کے لیٹر دیکھیں گے، ان کی چیزیں دیکھیں، اس کے بعد ہی کچھ کریں گے نا. آپ بھی ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہو. آدھے سے زیادہ تو وہ بندے آئے ہوتے ہیں ابھی لوگ بنانے کے لیے جن کا یہاں پہ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. پہلی دفعہ سوسائٹی کے اندر آئے ہیں اور وہ مر گئے، لٹ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کئی لوگ تو ایسے یہاں پہ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اتنا مچا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. خیر میں یہ کسی کو اب یہ تو نہیں تومتے تو نہیں لگا رہا، ایک قدرتی آفت آئی ہے، مل جل کے مقابلہ کریں. یہ نہ صرف پارک ویو میں آئی، یہ پورے پاکستان میں آئی ہے. دیکھیں جب KPK میں جب ہوا اتنا بڑا سیلابی ریلا آیا، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں وہاں پہ تو ہم نے کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں کسی کی حکومت بھی اٹھائی. پچھلے 13 سال کے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے. نہیں پوری بات آپ پوری بات سنیں، آپ اس کو آپ کاٹیں نا ٹھیک ہے. وہاں پہ تو ہم نے کوئی انگلی نہیں، بلکہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد عبدالعلیم خان صاحب خود موقع پہ وہاں پہ پہنچے تھے. وہاں پہ اسی موقع کے اوپر انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا روڈ بنانے کا، وہ روڈ بنا کے آئے. آپ یہ دیکھیں اسلام آباد میں سیلابی ریلا آیا، ایک باپ بیٹی گھر سے باہر نکلے ہیں اور سیلابی ریلے میں بیٹھ گئے. اور یہ قدرتی آفات تھی. اب اس کو قدرتی آفات کو لوگوں نے اپنے ذریعہ معاش بنا لے تو میں سمجھتا ہوں ان سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ایسے لوگوں کو ہوشی آنکھوں لینی چاہیے. کسی کی بے بسی پہ انگلی اٹھانا اور کسی کی بے بسی کو ایسا نمایاں کر کے شو کرنا، یہ کوئی کم ظرف انسان ہی کر سکتا ہے. ہم جہاں تک بھی ہوں گے انشاءاللہ اپنے پارک ویو کے رہائشیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہیں گے. بالکل. میں جو تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا اب جو ہے کرنٹ سچویشن کیا ہے، جو زمینی حقائق ہیں اب کے وہ کیا ہیں اس وقت جو اب ہم پارک ویو میں کھڑے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر پانی کتنا تھا؟ دیکھیں یہ میں آپ کو اس جگہ میں ملوں گا آپ کو کہ یہ پلاٹینیم بلاک کا وہ آخری کونا جس کے پیچھے آگے بند ہے، پیچھے دریا راوی ہے ٹھیک ہے. اور دریا راوی کی ڈومین بھی کافی آگے، تقریباً آدھا کلومیٹر دور ہے. جب کٹاؤ ہوتے ہیں نا تو راستہ پانی خود بنا کے آ جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہاں پہ تقریباً یہاں سے 3 فٹ اونچا پانی تھا. آپ دیکھ رہے پانی یہاں سے اتر چکا ہے، لوگ اپنی اپنی رہائشوں پہ جانا شروع ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کی بات ہے، اگر پیچھے سے پانی نہ آیا اس کے بعد اللہ خیر کرے گا. دیکھیں کیونکہ آج پتہ چلا انڈیا نے پھر پانی چھوڑ دیا، لیکن وہ ستلج میں چھوڑا، راوی کے اندر انہوں نے کوئی 65,000 کے قریب چھوڑا. اچھا یہ جب انڈیا سے آئے گا یہاں پہ آتے ہیں 2 دن لگنے 2.5 دن لگنے، اس وقت تک انشاءاللہ ہمارا پانی اتر چکا ہوگا اور اس کے متبادل اللہ تعالیٰ خیر بھی کر دے گا، کافی بہتری بھی آپ کو نظر آئے گی. اچھا آپ نے بات کی کہ لونڈے لپاڑے، ان لونڈوں لپاڑوں کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ پارک ویو سوسائٹی جو ہے ان کو جو کہ ان کے منطقی انجام تک پہنچائے گی یا نہیں؟ جو انہوں نے پروپوگینڈا کیا ہے، جو ہائپ کریٹ کی ہے، پارک ویو کا نام بدنام کیا ہے. دیکھیں جی خدا سے پائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے متعلق کسی کرنے کی. نہیں دیکھیں معافی جو سی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو غلط باتیں ہیں نا ان کے اوپر آگے خود ہی آ جائیں گی. کہتے ہیں ایسی کو تیسا، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. یہ ایک قدرت کا نظام ہے. جو کسی کے اوپر تہمت لگائے گا، کسی کے اوپر برا بلا کہے گا، اس کا اتنا قصور بھی نہ ہو اور اس کے اوپر اتنا ملٹی نیشنل طور پہ وہ ٹارچر کر دیا جائے کہ جی بس یہی ہے تو یار اللہ ہے نا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ہی نظر آ جائے گا.
جس طریقے سے آپ کو یہ کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو بالکل اٹیک کر دو اس بندے کے اوپر، لیکن میں تو ایک بات جانتا ہوں، وہ یہ جگ اڑا کے سائیاں مار سکے نہ کوئی، بال نہ بخا کر سکے ہوئے جگ ویری کوئی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخر میں ایک سوال میرا یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ارب کی آپ نے پراپرٹی یہاں پر بنا دی لیکن ڈیم نہیں بنایا، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ وہ ڈین والی سرکار بھج گئی ہے. اور جڑا بابا سی نا، بابا عمران خان دے 2010 روپے لبدا سی، جڑا جسٹس نثار، کیا نام تھا اس کا، ثاقب نثار، کیا اس کے اوپر کسی نے کوئی اب سام سن گے لوڈے لپاروں کو؟ اس کے اوپر کیوں نہیں بات کی؟ کہاں گیا ڈیم؟ کدھر گیا؟ پیسہ کہاں گیا؟ بس لونڈے لپارے یہاں پہ خوش ہیں اور خاموش ہیں. بس ان کے ڈیڈی جان گئے تھے، وہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا. اللہ حافظ. اچھا یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر بند بنایا جاتا تو شاید یہ رہائشی جو ہیں یہ محفوظ رہ سکتے. آپ نے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لگا دیا لیکن آپ نے بند نہیں بنایا راوی پہ، وہ آپ کی غلطی ہے. دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو شاید صحیح حقیقت کا نہیں پتا. بالکل یہی میں چاہتا ہوں لوگوں کو پتہ چلے. میں یہ بند بنانا تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے، جس کی مین ڈومین آتی ہے اس کو کہتے ہیں روڈا. روڈا نے یہ بند بنانا تھا 65 کلومیٹر لمبا، لیفٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ میں. ٹھیک ہے. اب اس کی ہائٹ تھی 27 فٹ اونچی. اس کے اندر پانی کا جو فلو جانا تھا اس کی کیپیسٹی ہونی تھی 6 لاکھ فیصد کی. اس کی مد میں جب سوسائٹی کو کہا گیا کہ جی اروڈا کو آپ نے پے کرنا ہے، تو سوسائٹی نے اب اس وقت تک 1.25 ارب روپیہ پے کر دیا گیا ہے. جی جی یہ حقائق ہے. یہ بہت بڑی بات کی ہے ملک صاحب نے، بتا دیا ہے. بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ نے اربوں روپے خرچ کر دیے، لوگوں کے کروڑوں آپ نے ڈبو دیے ہیں لیکن آپ نے ساتھ میں بند نہیں بنایا. لیکن ان کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے پیسے جو ہیں وہ ادا کر دیے ہیں، لیکن ابھی جو کہ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، جو روڈا کے جو انڈر جتنے بھی جو ان کی انتظامیہ ہیں، انہوں نے یہ کرنا. بالکل یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو یہی بات ہے نا بھائی. اب یہ ہم اگر یہ دیتی ہے گورنمنٹ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خود بنا لیں گے یار. خود بنائیں گے اگر گورنمنٹ نہیں بنائیں گے خود بنائیں گے انشاءاللہ. اس میں کون سی بات؟ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم نے یہ 4 دنوں میں نہیں بنایا؟ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کس میں کیا ہونا کیا نہیں ہے. آئیڈیا ہے انشاءاللہ، آپ خود کر کے دکھائیں گے اگر گورنمنٹ نہیں کرے گی تو. اور اس کے بعد پارک ویو سوسائٹی میں کوئی ہمیں چینج نظر آئے گا؟ الحمدللہ بہت چینج نظر آئے گا. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہی پارک ویو یہاں کی رہائش انشاءاللہ آپ کو خود انٹرویو دیں گے. صرف تھوڑا دن رک جائیں، تھوڑے دیر رک جائیں، یہاں پہ آپ کو کافی اچھا ماحول نظر آئے گا. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ افواہوں کی طرف نہ کان دھریں. یہ افواہیں بڑی نامراد ہوتی ہیں. یہ وہی افواہیں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹر ہو گیا. یہ وہی افواہیں تھیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا، ختم ہو گیا. یہ وہی افواہیں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انڈیا سے جنگ ہار گیا. یہی وہی افواہیں تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. یہ وہی افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں جو پاکستان کی خوشحالی نہیں چاہتے. یہ افواہیں پھیلانے والے وہی لوگ ہیں جب پاکستان کے اندر کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہوں یا کوئی انویسٹمنٹ آنی ہو یا کوئی باہر کا صدر یا وزیر اعظم یہاں پہ پاکستان کے دورے پہ آیا ہو تو تب بھی یہ افواہیں اڑاتے ہیں. خدا را ان کی باتوں میں نہ ہے. یہ ایک ایسی سوچ کے مالک ہے جن کو پاکستان سے کوئی لالچ نہیں. ان کو صرف اور صرف لالچ اپنی جیبوں کی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سماجی کارکن ملک زمان صاحب، جو کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت جو کہ بزنس کے متعلق بھی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے بہت اچھے جو مراسم ہیں وہ جناب علیم خان صاحب کے ساتھ ہے. اور اس وقت جو ہے میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو یہ گلیاں، یہ جو سڑکیں، ندی نالوں کے مناظر پیش کر رہی تھی. اور میں ان کو یہاں پر جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک آفت جو ہے وہ جو کہ قدرتی آفات کا آنا جو ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہاں سے تقریباً جو ہے 5 سے 10 فٹ پانی جو ہے وہ یہاں سے نکالا ہے. اور مکمل طور پر ابھی بھی جو مشینری ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے. اور بہت اچھا انہوں نے پیغام بھی دیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ پارک ویو سوسائٹی کے جو یہاں پر رہنے والے رہائشی ہیں ان کے لیے کیا آگے بڑا ہونے والا ہے، وہ کس طرح خود جو ہے وہ اس بات کا جو کہ موقف دیں گے کہ ہم جو ہیں یہاں پر فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.